بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 381 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم الکلام فی الصلاۃ ونسخ ما کان من اباحتہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابھی قال محدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح و ابو بکر بن ابی شیبۃ وتقاربا فی لفظ الحدیث قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن حجاج الصواف عن یحیی بن ابی کثیر عن ہلال بن ابی میمونۃ عن عطاء بن یسار عن معاویۃ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت یرحمک اللہ فرمان القوم بأبصارهم فقلت واسقل أميا ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم وقال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها قال ائتني بها فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة۔ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا۔ اچانک جماعت میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی۔ میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ سن کر سب لوگ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں یا دبی آواز میں کہا ہائے میری ماں مجھے گم پائے، یعنی افسوس مجھ پر، تمہیں کیا ہوا کہ تم سب مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو۔ لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر مارنا شروع کر دیے، یعنی تاکہ مجھے خاموش کروائیں۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں تو اگرچہ مجھے غصہ آ رہا تھا لیکن میں خاموش ہو گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ کے بعد ان سے بہتر سکھانے والا کوئی معلم نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم آپ نے نہ تو مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا اور نہ ہی مجھے برا بھلا کہا۔ آپ علیہ السلام نے بس نہایت نرمی سے فرمایا ہماری اس نماز میں لوگوں کی عام گفتگو میں سے کچھ بھی بولنا درست نہیں ہے۔ نماز تو صرف تسبیح، تکبیر اور قرآن مجید کی تلاوت کا نام ہے، یا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ابھی نیا جاہلیت کے دور سے نکلا ہوں، یعنی نیا مسلمان ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں یعنی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو تم ان کے پاس مت جایا کرو۔ میں نے عرض کیا اور ہم میں سے کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں، یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایسا وہم ہے جو وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، لہذا یہ چیز انہیں ان کے کام سے نہ روکے۔ اور راوی ابن صباح کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لہذا یہ چیز تم لوگوں کو ہرگز نہ روکے۔ میں نے عرض کیا اور ہم میں سے کچھ لوگ زمین پر لکیریں کھینچتے ہیں، یعنی علم رمل کے طور پر،
قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی بھی لکیریں کھینچا کرتے تھے، تو جس کی لکیر ان کی لکیر کے موافق ہو جائے تو وہ درست ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ میری ایک باندی تھی جو احد اور جوانیہ یعنی مدینہ کے قریب ایک جگہ کے علاقے میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے اچانک دیکھا کہ ایک بھیڑیا بکریوں میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ میں بھی تو آدم کی اولاد میں سے ایک انسان ہوں، مجھے بھی اسی طرح غصہ اور افسوس ہوتا ہے جیسے باقی انسانوں کو ہوتا ہے۔ چنانچہ غصے میں نے اسے ایک زور کا تھپڑ مار دیا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے میرے اس عمل کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اسے اس گناہ کے کفارے کے طور پر آزاد نہ کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ میں اسے آپ علیہ السلام کے پاس لے آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اسے آزاد کر دو کیونکہ یہ مومنہ ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ابو جعفر محمد بن الصباح الدولابی البغدادی ثقۃ حافظ۔ دوسرے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد۔ تیسرے ہیں اسماعیل بن ابراہیم بن مقسم الاسدی۔ چوتھے ہیں حجاج الصواف۔ پانچویں ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، اور چھٹے ہیں ہلال بن ابی میمونہ، اور ساتویں ہیں عطا بن یسار الہلالی، اور چھٹے ہیں معاویہ بن حکم السلمی، صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ۔ اس کا ظاہری سیاق یہ بتاتا ہے کہ چھینکنے والے نے پہلے الحمدللہ کہا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے یہ کلمات کہے۔ اب یہاں سے ایک اہم فقہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ دوران نماز چھینک کا جواب دینے سے نماز کا کیا حکم ہے۔ اس میں ائمہ کی مختلف آراء ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی نے کسی کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ انسانوں سے گفتگو کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں اگر وہ غائب کے صیغے کے ساتھ یرحمہ اللہ کہہ دیتا تو نماز فاسد نہ ہوتی۔ شیخ ابن حمام اس میں ایک باریک نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو مخاطب کر کے یرحمک اللہ کہہ دے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بالکل ایسے ہے جیسا کہ اس نے یوں کہا ارحمنی اللہ، اے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا موقف ان سب سے مختلف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز میں یرحمک اللہ کہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، خواہ اس سے کسی دوسرے انسان کو ہی مخاطب کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اگلی عبارت ہے فرمان القوم بابصارہم۔ اس کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ لوگوں نے مجھے اپنی نگاہوں سے مارا، لیکن اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جب میں نماز میں بول پڑا تو لوگوں نے ناپسندیدگی اور انکار کے اظہار کے لیے فوراً میری طرف دیکھا اور مجھے غسیلی نظروں سے گھورنا شروع کر دیا۔ عربی بلاغت میں کسی کو بہت زیادہ گھور کر دیکھنے کو نگاہوں کے تیر چلانے یا آنکھوں سے مارنے سے استعارے کے طور پر تعبیر کیا جاتا ہے۔ واسقلا امیہ۔ جب صحابی نے لوگوں کا یہ رد عمل دیکھا تو انہوں نے غصے اور حیرت میں ایک جملہ کہا واسقلا امیہ۔ یہاں شروع میں آنے والا وا حرف ندبہ ہے جو فریاد، حسرت یا افسوس کے موقع پر بولا جاتا ہے، اور لفظ ثقل میں 2 لغتیں ہیں۔ اسے سا کے ضمہ اور کاف کے سکون کے ساتھ ثقل بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں پر فتح کے ساتھ ثقلا جیسے بخلا اور بخلا اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی عورت کا اپنے بچے کو کھو دینا اور اس کے غم میں نڈھال ہونا۔ لفظ امیہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ لفظ تھا جسے متکلم کی یا کی طرف مضاف کر کے امی بنایا گیا، پھر عربی قاعدے کے مطابق فریاد کی آواز کو لمبا کرنے اور اس میں درد کا اثر پیدا کرنے کے لیے آخر میں الف ندبہ بڑھایا گیا، اور اس کے بعد وقف کرنے کے لیے ہائے سکتہ کا اضافہ کر دیا گیا، جس سے یہ امی سے امیہ بن گیا۔ بالکل اسی طرح جیسے عرب محاورے میں وا امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جملہ عرب دنیا میں کسی شدید حسرت، تعجب یا کسی اچانک درپیش آنے والی آفت کے وقت بولا جاتا ہے،
اور یہاں صحابی کی مراد یہ تھی کہ ہائے افسوس، میری ماں مجھے کھو دے، یعنی میں ہلاک ہو جاؤں، یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم سب مجھے اس طرح گھور رہے ہو۔ آگے الفاظ ہیں یضربون بایدیہم علی افخاذہم، یعنی وہ اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر مار رہے تھے۔ لوگوں کا یہ عمل حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نماز میں بولنے پر محض عام اعتراض نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے فعل پر زیادہ سے زیادہ انکار اور ناپسندیدگی کا اظہار تھا تاکہ وہ فوراً خاموش ہو جائیں۔ یہاں ایک اہم شرعی اور فقہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز کے دوران اس طرح ہاتھ مارنا درست ہے؟ اس حوالے سے ائمہ اور شارحین حدیث نے دو اہم نکات ذکر کیے ہیں۔ پہلا نقطہ امام شوکانی رحمہ اللہ کی رائے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نمازیوں کا یہ عمل اس دور کا ہے جب ابھی تک نماز میں کوئی حادثہ یا ضرورت پیش آنے پر مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنے اور عورتوں کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارنے کا باقاعدہ حکم جاری نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے متوجہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ اس پر یہ اعتراض بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مردوں نے عورتوں کی طرح تالی کیوں بجائی، کیونکہ ہاتھ کو ران پر مارنا ایک الگ عمل ہے، اسے شرعی اصطلاح میں تصفیق نہیں کہا جاتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اس جملے سے فقہا نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ دوران نماز اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے اور نمازی ہلکی سی حرکت کر لے، یعنی عمل قلیل، تو اس سے نماز فاسد یا باطل نہیں ہوتی۔ آگے عبارت ہے یصمتوننی، یہاں میم مشدد ہے جس کا مطلب ہے وہ سب مجھے ہر طریقے سے خاموش کروانا چاہتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کا یہ شدید انداز دیکھا تو ان کے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوئی؟ علامہ طیبی رحمہ اللہ اس کی وضاحت میں دو تعبیرات پیش کرتے ہیں۔ پہلی تعبیر ہے غصہ اور حیرت۔ جب لوگوں نے ان پر اس شدت سے انکار کیا تو انہیں اپنی ناواقفیت کی وجہ سے لوگوں کے اس رویے پر سخت تعجب ہوا، اور انسانی تقاضے کے تحت وہ اندر سے سخت غصے میں آ گئے اور ان کی حالت بدل گئی۔ دوسری تعبیر ہے اطاعت اور خاموشی۔ لیکن صحابی کے ضبط نفس کا کمال دیکھیے کہ اگلا جملہ ہے لاکنی سکتو، لیکن میں خاموش رہا، یعنی انہوں نے اپنے غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کیا، نہ ہی آگے سے کوئی بحث کی، بلکہ انہوں نے یہ سوچ کر اطاعت اختیار کی کہ یہ لوگ مجھ سے زیادہ دین کا علم رکھتے ہیں، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے اور انہوں نے اسی وقت لوگوں سے اس کی وجہ بھی نہیں پوچھی۔ آگے فرمایا فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحوی اعتبار سے لما کا جواب شرط ظاہری لفظوں میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ آگے آنے والی عبارت سے واضح ہو رہا ہے۔ اصل میں یہاں ایک عبارت محذوف ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے مجھے سکھانے اور میری اصلاح کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ اس کے فوراً بعد صحابی کا یہ کہنا کہ فبی ابی ہوا و امی ما رأیت معلما، یعنی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں دیکھا، یہ اس محذوف عبارت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فارغ ہوتے ہی کوئی سختی نہیں فرمائی، بلکہ انتہائی نرمی، شفقت اور بہترین کلام کے ساتھ مجھے دین کا مسئلہ سمجھایا جس نے میرے دل کو موہ لیا۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں فبی ابی ہوا و امی۔ نحوی اور لغوی اعتبار سے یہ جملہ ایک محذوف عبارت سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہے ہوا مفدی بی ابی و امی، یعنی آپ علیہ السلام کی ذات گرامی وہ عظیم ہستی ہے جس پر میری ماں اور باپ دونوں قربان اور فدا ہیں۔ عرب دنیا میں یہ جملہ کسی کے لیے انتہائی محبت، عقیدت اور تعظیم کے اظہار کے لیے بطور محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی عبارت ہے ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، یعنی میں نے آپ علیہ السلام سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر سکھانے والا کوئی استاد نہیں دیکھا۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اس جملے میں آپ علیہ السلام کی اس عظیم الشان اور بلند اخلاق کا بیان ہے جس کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن میں دی ہے۔ اس سے ہمیں چند تربیتی اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ناواقف کے ساتھ نرمی کی جائے، یہ آپ علیہ السلام کی اپنی امت پر شفقت، رأفت اور بے پناہ محبت ہی تھی کہ ایک نو آموز اور جاہل شخص سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام نے غصہ نہیں فرمایا۔ اسی طرح اس میں امت کے اساتذہ اور علماء کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ بھی آپ علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں، جاہل اور نادان لوگوں کی غلطیوں پر سیخ پا ہونے کی بجائے انتہائی نرمی، لطف و کرم اور حسن تدبیر کے ساتھ بات کو ان کی سمجھ کے قریب کریں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ ماں کہارانی، اس کا سادہ اور سلیس مطلب ہے کہ آپ علیہ السلام نے مجھے نہیں جھڑکا۔
علامہ طیبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 الفاظ ہم معنی اور ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں: القہر، القہر اور النہر۔ ان سب کا بنیادی مقصد کسی پر سختی کرنا یا دبانا ہے۔ لغت کی مشہور کتاب النہایہ کے مطابق قہرہ کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ڈانٹیں، اس پر زجر و توبیخ کریں اور اس کے سامنے غصے سے منہ بنا کر یا ترش روئی کے ساتھ آئیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس لفظ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں سورۃ الضحیٰ کی آیت کا یہ اسلوب منقول ہے: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یعنی آپ یتیم کو مت جھڑکیں اور اس پر ترش روئی اختیار نہ کریں۔ آخر میں آپ علیہ السلام کا فرمان کہ ان هذه الصلاۃ، یہاں ہاذہی کا اشارہ کسی خاص یا مخصوص نماز کی طرف نہیں، بلکہ یہ جنس صلاۃ یعنی مطلقاً نماز کی طرف اشارہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ کائنات کی کوئی بھی نماز ہو، اس کی اصل حقیقت اور جنس یہی ہے کہ اس میں انسانی کلام کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اللہ کی مناجات کا نام ہے۔ طوالت کے خوف سے ہم فی الحال سبق کو یہیں روکتے ہیں، اور اس سبق سے متعلق مزید تشریحات کو ہم اگلے سبق کا حصہ بناتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔